अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नौजवानों। शेर का बेटा शेर ही होता है, घोड़े का बेटा घोड़ा ही होता है। अगर शेर का बेटा उसकी शुबात, उसकी ताकत, उसकी अहलियत थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर है शेर का बेटा उसकी शक्ल व शुबात कुछ ना कुछ शेर वाली खूबियाँ उसमें ज़रूर आएंगी। जिस तरह खोते का पुत्र खोता होता है, खोते के पुत्र में खोते वाली खूबियाँ, खत्रियों की औलाद खत्रियों जैसी आदत को लेकर चलती हैं। तो इसी तरह शहर का बेटा शहर होता है। मैं बात करूंगा इस खास व्लॉग में कासम खान के हवाले से। इमरान खान के बेटे ने यूएनओ की एक मीटिंग में उसने अपने बाप के लिए आवाज़ उठाई है, और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे एक तबाही मच गई है इस वक्त, और दुनिया का सबसे पाकिस्तान में बड़ा टॉपिक बन के रह गया है। तो ये मेरा मौजू रहेगा, ये मेरा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं कोशिश करता हूँ आपकी आवाज़ बनूँ, आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा अपनी मौज़ूआत पर बात करने से पहले, ये आपका चैनल है, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि वक्त के फ़िरौनों ने, वक्त के यजीदों ने मेरी आवाज़ और आपकी समातों के दरमियान जो डिजिटल फायरवॉल लगाई है, उसके असरात को ज़ायल करने के लिए आपके कमेंट्स बहुत ही ज़रूरी हैं। अब आते हैं ज़रा कासम खान पर, फिर बाद में ज़रा मरीम नवाज़ की बात करूँगा। मरीम नवाज़ का तैयारा आजकल बहुत ही ज़्यादा मुतहर्रक है। दिन में 3-3 बार मरीम नवाज़ का त्यारा उड़ाने बांध रहा है। और ये मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि बड़ा ही तहकीकी किस्म का व्लॉग मैंने आज सुबह देखा है शहबाज गिल साहब का। उन्होंने बड़ी तहकीक करके वो सारी चीज़ें आपको मैं ये एडवाइस करूँगा, शहबाज गिल के आज के व्लॉग ज़रूर देखिएगा, बड़े ख़ास व्लॉग हैं। अच्छा, मरीम नवाज़ का त्यारा लाहौर से इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे नहीं उतरता, रावलपिंडी के चकलाला एयरबेस पे उतर रहा है, और गुज़श्ता 3-4 दिनों में 3-4 परवाज़ें आई हैं। अच्छा, चकलाला एयरबेस पर उतरने के बाद त्यारे का इंजन बंद नहीं किया जाता ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो जाए। तो राज की क्या बात है, मरियम क्यों आती है रोज़ाना उसके त्यारे पे? क्योंकि मुल्क में बहरान है, एनर्जी का बहरान है, पेट्रोल का बहरान है। तो ऐसे हालात में मरियम का त्यारा बहुत ही ज़्यादा हरकत में है। अच्छा, अब मैं आता हूँ इस पर, आप कमेंट्स कीजिएगा, आप मुझे बताइएगा। वैसे आप जानते हैं यहाँ पर रावलपिंडी एयरपोर्ट पे वो त्यारा उतरता है तो किससे मुलाकात, क्यों मुलाकात हो रही है और वो क्या कर रही है, आप मेरे ख्याल में मुझसे बेहतर जानते हैं, बल्कि अक्सर लोग। आगे बढ़ते हैं। कासम खान ने वहाँ पर जो तकरीर 2 मिनट की तकरीर की है। मैंने कहा शेर का बेटा शेर होता है, जिस तरह खत्रियों की औलाद में खत्रियों वाली आती हैं। अब मरियम नवाज़ या शरीफ ख़ानदान है, ज़ाहिर है ग्वाल मंडी से या हीरा मंडी से जिन लोगों का ताल्लुक़ होता है वो आदात उनमें आएंगी। इसी तरह जरदारी ख़ानदान है, सिंध के मशहूर ज़माना एक डाकू था हकम अली ख़ान जरदारी, तो उसकी औलाद है, तो उसमें उसके असरात यकीनन आएंगे। जी दोस्तों, माज़रत चाहूँगा, अज़ान हो रही थी असर की, तो इस वजह से मुझे अपना मौजू रोकना पड़ा, अपनी गुफ्तगू रोकनी पड़ी। वहीं से शुरू करते हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि आप जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, उसी ख़ानदान के हवाले से आपकी आदत डेवलप होती हैं। तो मरियम नवाज़ से हमें ये गिला भी नहीं है। ज़ाहिर है कि वो, मैंने पहले ही आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया कि शेर के बेटे में शेर सी आते आती हैं, और खोते के पुत्रों में खोतों जैसी ही आती हैं। अब शहबाज शरीफ कराची गया है, एक तरफ तो पाकिस्तान के तालीमी इदारे तक बंद कर दिए हैं। ईरान की जंग ईरान में तालीमी इदारे बंद नहीं हुए, पाकिस्तान के तालीमी इदारे बिल्कुल बंद कर दिए हैं। और दूसरी तरफ कराची में उसका जो प्रोटोकॉल था, वो कहते हैं 120 गाड़ियाँ थीं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, तुम्हें कौन क्या कहाँ से ख़तरा होगा, ज़ालिम के बच्चे, तू क्या चीज़ है, तेरी हैसियत इतनी कहाँ से आ गई। और दूसरी बात, जिस मुल्क के हुक्मरान को ये महसूस करे, जिस मुल्क के ब्यूरोक्रेसी हो, जजेस हों, कि उनको अपने अवाम से जान का ख़तरा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि दुनिया में उनसे बड़ा बेगैरत और घटिया आदमी कोई नहीं। क्योंकि आप तो हमारे हुक्मरान हैं, और इस मुल्क में जहाँ तक आम आदमी की बात की जाए, तो मैं आपको ये लफ्ज़ गो कि मुनासिब नहीं है, लेकिन हकीकत बयान करनी पड़ती है। हम क्या हैं, मेरी क्या हैसियत है, बीसीयत इंसान। आप क्या समझते हैं कि आपके हुक्मरान आपको, अवाम तो छोड़िए,
ہم کیڑے مکوڑے ہیں. ہم انسانوں میں تو ہمیں یہ شمار بھی نہیں کرتے ایک عام آدمی کو. غلام ہیں, غلام کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں, بلکہ عوام تو ایسے ہیں. مجھے آپ بتائیے, ہم غلام ہیں, میں بھی غلام ہوں, آپ بھی غلام ہیں. ہمیں یہ بھی نہیں علم کہ ہم غلام کس کے ہیں. ہم عاصم منیر کے غلام ہیں, ہم شہباز شریف کے غلام ہیں, ہم چیف جسٹس کے غلام ہیں, آپ مریم نواز کے غلام ہیں. آپ کس کے غلام ہیں آپ؟ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں. بلکہ ہم ان کے غلام ہیں اور یہ کسی اور کے غلام ہیں. اور اب یہ ایران کی جنگ سے یہ بات بالکل کھل کے سامنے آ چکی ہے کہ اسلامی دنیا کے حکمران کسی اور کے سب غلام ہیں, اور ہم اسلامی دنیا میں بسنے والے اور خاص طور پر پاکستان کے لوگ امریکہ کے, کھلی بات یہی ہے, امریکہ کے غلاموں کے ہم غلام ہیں. اب قاسم خان کے بیٹے نے جو بات کہی ہے, عمران خان کے بیٹے نے, قاسم خان نے, میں وہ شہر کا بیٹا ہے, اس نے شہر والی بات ہی کہنی ہے. اچھا, اس نے 2 منٹ کی تقریر کی ہے, انگریزی ان کو آتی نہیں ہے. ایک تو یہ جاہل ہیں, ان پڑھ ہیں, دوسرا وہ عمران خان کہا کرتا تھا یہ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے, یہ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. اس نے اپنی تقریر میں پاکستان پر پابندیوں کے حوالے سے, یورپین یونین نے پاکستان کو جو ایکسپورٹ میں دی ہوئی ہیں, مرحات دی ہوئی ہیں, تذکرہ تک نہیں کیا, ذکر تک نہیں کیا. اس نے صرف اپنے باپ کے لیے آواز اٹھائی ہے. وہ عمران خان کا اس نے کہا ہے کہ میرے باپ سے ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا. اب اس حوالے سے بات کریں تو آپ دیکھیے, دنیا میں دیکھیے, یہ گزشتہ 3-4 سالوں میں کیا کیا روایتیں یہاں ڈل رہی ہیں. عمران خان صاحب جو کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ گارڈین نے کیا ہے 4-5 دن پہلے, اس سے مقبول لیڈر نہیں آیا. اتنا مقبول لیڈر جس کو اتنی مقبولیت ملی, اتنی شہرت ملی, اس کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا گیا. اس کی پارٹی الیکشن سے پہلے کیا ظلم ہوئے, اس کی پارٹی سے انتخابی نشان چھین لیا گیا, اعلیٰ قیادت کو جیلوں میں ٹھونس دیا گیا, ان کو الیکشن کی کمپین بھی نہیں کرنے دی گئی. اس کے باوجود وہ 180 سیٹیں جیتا, اور اس کے مقابلے میں نواز شریف کی جماعت شہباز شریف صرف 17 سیٹیں جیت سکا. 17 سیٹوں والا وزیر اعظم اور 180 سیٹیں جیتنے والے عمران خان جیل میں. لوگوں نے انتخابی نشان نہ دینے کے باوجود چن چن کے ان لوگوں کو ووٹ دیے جو کہ عمران خان کی سے تعلق رکھنے والے تھے. یہاں بات ختم نہیں ہوتی. پھر الیکشن کے بعد انہوں نے جعلی فارم 47 کی حکومت بنا لی. اس کے بعد جبر کی اقتدار تمہیں مل گیا, تم عوام کی بہتری کے لیے کچھ کرتے, تباہی مچا کے رکھ دی. مہنگائی کا وہ طوفان آیا ہے, عام آدمی زندہ رہنے کے قابل میرے خیال میں تو نہیں رہا. میری اچھی کمائی ہے, الحمدللہ. مجھے اپنا بجٹ مینیج کرنے میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں, حالانکہ میں اچھا پیسہ کماتا ہوں. ایز اے بینگ ٹیچر آئی ایم رننگ اے اسکول سسٹم, میری اچھی ارننگ ہے. باقی سارے خاندان کے لوگ پڑھے لکھے ہیں, خوب کما رہے ہیں. جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میرا یہ مزدور جو 1000 روپے 1500 روپے بھی روزانہ نہیں کماتا, آپ مجھے بتائیے وہ روٹی کیا کھائے گا. عمران خان کے دور میں 136 سے پیٹرول کی پرائسز کرونا کی وجہ سے 12 روپے بڑھی اور 148 پہ گئیں. پورے پاکستان میں اپوزیشن کی فضل الرحمان صاحب ہو, دکھ ہوتا ہے. دینی جماعتیں, فضل الرحمان صاحب ہو, جماعت اسلامی ہو, نواز شریف, شہباز, بلاول, حمزہ, ان کے وہ ویڈیوز دیکھیں, خواجہ آصف, ان کی وہ ویڈیوز دیکھیں. جب وزیر اعظم یہ کرتا ہے تو یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے. اتنی بےہودہ قسم کی انہوں نے ایک کمپین کی, پورے پاکستان میں اس کے خلاف احتجاج کیے. عمران خان کا ظرف تھا, انہوں نے انہیں نہیں روکا, جتنے احتجاج کرتے ہو کرو. اب اچانک پیٹرول کی پرائسز 325 روپیز اور ایک ہی جھٹکے میں 55 روپیز. پاکستان میں جنگ کے اثرات آ رہے ہیں, انڈیا میں نہیں آئے, بنگلہ دیش میں نہیں آئے. 5 روپے کا اضافہ کیا انڈیا نے, اور آج انڈیا میں یہ آ رہا ہے جی کہ 10 روپے پرائسز کم کی جائیں. دوسری طرف یہ جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ٹھیکیدار بن گئے ہیں, ہم جنگ کو روکیں گے. تو جنگ کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. نیکسٹ ولاگ میں تفصیل سے ایران کی جنگ پر بات کروں گا. ڈونلڈ ٹرمپ کے سٹانسز روزانہ بدلتے رہتے ہیں. وہ ٹائم لے رہا ہے, 1.5 لاکھ امریکی فوج وہ لے کے آ رہا ہے. تو وہ یہاں پر وہ کیا کرنے آ رہے ہیں, وہ یہاں پر وہ ڈانس کرنے کے لیے, بیچز پہ نہانے کے لیے تو نہیں آ رہے. جنگ اب شروع ہوگی, ابھی تو آغاز ہے. جنگ کہاں ختم ہوگی, جنگ اب شروع ہوگی میری نظر میں, اور بہت ہی تباہ کن جنگ ہوگی. یہاں پر امریکہ کی بھی ڈسٹنی کا, جو امریکہ کی قسمت کا فیصلہ ہوگا کہ ان فیوچر وہ سپر پاور ہے
یا امریکہ یا یو ایس اے از ناٹ اے سپر پاور اینی مور، اس بات کا فیصلہ ہوگا اس جنگ سے۔ اچھا، وہ اپنے اتحادیوں سے مشاورت کر رہا ہے۔ اس طرح کی خبریں بھی ویسٹرن میڈیا سے آ رہی ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں اتحادیوں سے کہ ایران پر نیوکلیر اسٹرائک کی جائے۔ ہاں جی، یہ آنکھیں کھولنے کے لیے آپ نیوکلیر، اور امریکہ نے اس سے پہلے جاپان پر، آپ کو پتہ ہے نیوکلیر اسٹرائک کیا ہوتی ہے اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ آج کا نیوکلیر بمب جو ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں جو ہیروشیما اور ناگاساکی پر برسائے گئے تھے۔ تو اس طرح کے بھی کبھی امکانات ہیں۔ اگر نیوکلیر یہ ایک فیشن بن گیا کہ نیوکلیر حملہ کر دیا، تو یہ پوری دنیا میں یہ بات پھیلے گی۔ نیوکلیر آرسنل بہت سے ملک ہیں، آئندہ جو جنگیں ہوں گی ان میں پھر کھلے نیوکلیر آرسنل استعمال ہوں گے۔ امریکہ کا ایک نیا طیارہ ہے B-2 کے نام سے، غالباً مجھے ذہن میں اس وقت نام نہیں آ رہا، اور وہ جدید ترین طیارہ، ابھی وہ اتنا وہ زیر استعمال نہیں آیا۔ اس کی میں نے اس کی دیکھی ہیں، وہ اس میں جو نیوکلیر ایک طیارہ وہ 26 نیوکلیر ویپنز لے کے جا کے گرانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اگر اس طرح یہ نیوکلیر جنگیں ایک مذاق بن گئیں تو پھر اس دنیا کا مستقبل کیا ہے؟ انسانیت کا مستقبل کیا ہوگا؟ تم انسانوں کو بات کرتے ہو امن کی، اور انسانیت کے لیے تباہی کے سامان کر دیے ہیں تم نے۔ تو چلیں نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ ایران اور امریکہ کی اس جنگ پر بات کروں گا۔ اس وقت مجھے اجازت دیجیے، نماز کا وقت ہے، اذان بھی ہو چکی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ایران کی اس جنگ کے حوالے سے کچھ حقائق بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اور کچھ اسٹیٹسٹک بھی۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آپ کا چینل ہے، میں پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا یہ فائر وال کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور آپ کے کمنٹس میرے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔